نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به قال تعالى في مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ذوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے شان خیر البشر، انا اعطیناک الکوثر۔ رحمت نے پکارا خود پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر۔ کب حق نے گوارا فرمایا دیکھے وہ ملال پیغمبر، جبریل کو بھیجا دے کے خبر انا اعطیناک الکوثر۔ آئی جو صحابہ تک یہ خبر، کفار سے بولے خوش ہو کر اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر انا اعطیناک الکوثر۔ یہ آیت ڈالی پھولوں کی، یہ نکتے قطر شبنم کے، اعراب ذرو تشدید صبر انا اعطیناک الکوثر۔ ہر لفظ میں عرفان کی قطع، ہر حرف کی رنگت قوس قزا، ہر حرف کا چہرہ شمس قمر انا اعطیناک الکوثر۔ جس دل کو تلاشے تسکین ہو، مجروح ستم ہو غمگین ہو، لازم ہے پڑے وہ شام و سحر انا اعطیناک الکوثر۔ کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں، حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر کٹائیں بن بن کے چھا رہے ہیں۔ تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو کہہ دے کہ آکے شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں۔ اے رب کریم اپنے کریمان کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق و عمر دے، اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر، غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا ذکر دے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام میں رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا۔ دین کے اوپر جانے دیجئے تھا اسلام صحابہ کا، کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا۔ اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا،
بدبخت و ظالم کیا سمجھیں بالا ہے بام صحابہ کا، مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبان مکرم، مخدوم محترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے قابل قدر علماء کرام، جن میں بالخصوص اکابر و اسلاف کے علم و فضل، شریعت و طریقت کے امین، مخدوم العلماء، محبوب الصلحاء، محب محبوب العلا، حضرت اقدس حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت تفصیلی خطاب آپ حضرات سے فرما چکے ہیں۔ میں انتہائی اختصار سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ کامل توجہ، ذوق اور محبت سے آپ میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ بوانا شہر کے غیور و روشن ضمیروں، کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے آپ محبت والے دوست ہیں اور بولتا بندہ اچھا لگتا ہے۔ اگر زبان پہ اللہ اور اس کے رسول، صحابہ اور آل محمد کے ترانے جاری ہوں، وہ زبان بھی بہت مبارک ہے۔ اللہ ایسی زبانوں پہ مرتے وقت کلمہ شہادت جاری فرمائے، جو زبان اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں بولے۔ میں آپ حضرات سے پر امید ہو کے اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ آپ صرف سنیں گے نہیں بلکہ سنائیں گے بھی۔ جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے آپ سارے محبت کے ساتھ مل کے کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے بھائی؟ تھوڑا محبت سے بولیے اللہ والا۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، اپنے وقت پہ محنت کرنے کے بعد کامیاب و کامران ہو کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ سب کے آخر میں امام الکونین، تاجدار مدینہ، اولین و آخرین کے پیغمبر، سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافی معاشر پیغمبر، سالار کائنات، مجسمہ عبادات، صاحب قرآن، مبلغ فرقان، سرچشمہ حق، ہادی برحق، نور الہدا، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ محنت کرنے کے بعد
کامیاب و کامران ہو کہ اللہ کے محبوب اس دنیا سے چلے۔ کائنات میں ایک ایسا غلیظ عنصر موجود ہے جن کا دعویٰ ہے کائنات میں جتنے بھی نبی آئے سارے ناکام ہوئے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ بھی ناکام دنیا سے لوٹ گئے۔ میں ایسے عقیدے پہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ان گنت لعنت کرتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، ہر پیغمبر اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کے انتخاب میں عیب نہیں ہوتا، نبی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ غور کرنا۔ انبیاء سابقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت اور رسالت سے نوازا، اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی، اللہ کے کسی پیغمبر نے اظہار نبوت کیا ہے، اظہار رسالت کیا ہے، دلیل کے طور پہ اللہ کے پیغمبر معجزہ لائے یا اللہ کے پیغمبر کو کتاب اور صحیفہ لائے، جسے بطور دلیل کے اللہ کے پیغمبر نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تو تورات لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں آئے تو انجیل لے کے آئے۔ یعنی جو بھی پیغمبر اظہار نبوت کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور صحیفہ لے کے آتے ہیں یا اللہ کے پیغمبر معجزہ لے کے اترتے ہیں، لیکن جب میری اور آپ کے محبوب پیغمبر کی باری آئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے اظہار نبوت کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فارات کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اپنی رسالت اور پیغمبری کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس پہلے اعلان میں اظہار نبوت پہ دلیل کے طور پہ قرآن پیش نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر نے اس پہلے اعلان میں دلیل کے طور پہ کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دلیل کے طور پہ مشرکین مکہ اور عرب قوم کے سامنے اپنا کردار پیش کیا ہے، اپنی سیرت پیش کی ہے، اپنا آپ پیش کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر مشرکین مکہ کو جمع کر کے کہتے ہیں، اے مکہ کے رہنے والوں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، تم نے مجھے قریب سے دیکھا، دور سے دیکھا، مجھے خوشیوں میں دیکھا، غمیوں میں دیکھا، مجھے گھر میں دیکھا، باہر دیکھا، معاملات دیکھے، کردار دیکھے، حالات دیکھے، میری تجارت دیکھی، معیشت دیکھی، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے۔ اے مکہ کے رہنے والوں، بتاؤ تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی، کامل پیغمبر کی نبوت پہ یہ پہلی دلیل تھی۔ میں قرآن نہیں لاتا، میں معجزہ نہیں لاتا، بلکہ محمد اپنی نبوت کی حجت لے کے اپنی آپ پیش کرتا ہے، زندگی پیش کرتا ہے، کردار پیش کرتا ہے، سیرت پیش کرتا ہے۔ اے میاں، دنیا میں کوئی بندہ جتنا بھی بڑی عصمت کمانے کو جائے، اپنے بچپن کے دوستوں میں کردار کا دعویٰ نہیں کرتا، اپنے غلاموں میں کردار کا دعویٰ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں میں کردار کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن کائنات میں اکیلے آمنہ کے لال تھے جنہوں نے مشرکین مکہ میں اپنی سیرت پیش کی ہے، کردار پیش کر کے کہا اگر کسی کو میری زندگی میں کوئی شک ہے، کسی جگہ پہ نقطہ لگا کے دکھائے، لیکن رب کعبہ کی قسم شک سوال ہو کے یہ کہنے پہ مجبور ہو کے محمد تو صادق ہے، محمد تو امین ہے، ہم نے جھوٹ تیرے قریب سے کبھی گزرتے نہیں دیکھا۔ اور بچپن کے یار اتنا آسانی سے ماننے والے نہیں ہوا کرتے۔ میاں کو بندہ جتنی عصمت کمانے کو جائے، گھر سے اس کی دلیل اور اس کا احترام نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے درے کے دین پہ جب کردار نبی نے پیش کیا ہے، بچہ میں دیکھتا ہوں حیدر مانتا نظر آتا ہے، غلاموں میں دیکھتا ہوں زید بن حارثہ مانتے نظر آتے ہیں، اگر نبی کے گھر دیکھتا ہوں نبی کی بیوی سیدہ خدیجہ مانتی نظر آتی ہے، اگر پیغمبر کے بچپن کے دوستوں میں نبی کے یاروں میں دیکھتا ہوں ابو بکر صدیق پیغمبر کی زندگی کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے اور صرف مانتا
اللہ نے پوری کائنات کو آقا نے دعوت آپ دی ہے، اکیلا ابو بکر ہے جسے دعوت نبوت نے نہیں دی ہے۔ کہیں سے سنا نبی کی دربار میں آؤ، آکے سوال کرتے ہیں آقا میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی بن چکے، آقا نے صرف ہاں میں جواب دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں آقا ذرا نبوت کا ہاتھ دراز کیجئے، میری آقا نے ہاتھ آگے کیا ہے۔ ابو بکر نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کر دیا محمد آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، ابو بکر کے بعد دنیا میں صدیق کوئی نہیں آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں؟ نہیں، اللہ کرے تسی کدی نہ تھکو، سارے نہیں، اللہ میری دعا وہ دے حق وچ قبول کرے جڑا آمین اچھی آکھے تسی آمین بھی کسی ہور دے کھاتے پا دیتی ہے، خود بھی بولیا کرو۔ توجہ کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کا بچپن کا یار، بچپن کا دوست۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، کوئی اپنے بچپن دے یارچ کدی اپنا آپ منوا کے دکھا دے، چاہے جتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے۔ بچپن کے دوستوں میں مولانا عبدالغفار صاحب کو بندہ اپنا آپ منوا کے دکھائے، بچپن دے یار کو منوا نہ کہ میں ولی ہوں، نہیں توجہ میں کیا کہا؟ یہ نبوت کی شان ہے، اللہ کے پیغمبر کو جب مانا تو پیغمبر کے بچپن کے یار ابو بکر صدیق نے مان لیا۔ کمی ہوتی تو ابو بکر نہ مانے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا، اس سے پہلے حضرت جی بڑی ایک پیاری بات فرما رہے تھے کہ میں نے کبھی بھی کوئی اپنی بات نہیں کی، میں اپنے بڑوں کی باتیں نقل کرتا ہوں، اے شیخ انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ ہر بات کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت خطابت کے عنوان پہ کورس کرواتے ہیں خانپور میں، طلباء علماء سے گزارش کروں گا کبھی موقع ملے تو شعبان کی چھٹیوں میں جانا، بہت کچھ سیکھ کے آؤ گے، جھولیاں بھر کے آؤ گے۔ میں حضرت کے کورس پہ گیا، خطابت کے عنوان پہ لیکچر دے رہا تھا، تو میں نے حضرت کی خطابت پہ بات کی کہ ان کی خطابت میں انفرادیت کیا ہے، کچھ خاص کیا ہے، تو میں نے یہ بات عرض کی کہ ان کی زبان پہ کوئی بات ان کی اپنی نہیں ہوتی، بزرگوں پہ 100% اعتماد کرتے ہیں، بات وہی کرتے ہیں جو اپنے بڑے کہتے ہیں۔ میرے اکابرین میں ایک بہت بڑا مرد کلندر دنیا جنہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے، شاہ ولی اللہ وہ ہے تمام مکاتب فقہ جنہیں عقیدت کے سلام کرتے ہیں، اپنے آپ کو بر صغیر کے بادشاہوں میں دیوبندی کے رائے، بریلوی کے رائے، اہل حدیث کے رائے، بر صغیر کے رہنے والوں نے اپنے آپ کو حنفی کے رائے، مالکی کے رائے، شافعی کے رائے، حنبلی کے رائے، نقشبندی کے رائے، قادری کے رائے، چشتی کے رائے، سہروردی کے رائے۔ اس وقت تک ہمارا رشتہ مکمل نہیں ہوتا جب تک شاہ ولی اللہ کو دونوں ہاتھوں سے عقیدت کا سلام پیش نہ کیا جائے۔ برِ صغیر میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھنے والی شخصیت کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں۔ برِ صغیر میں اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کے درس دینے والی شخصیت کا نام شاہ ولی اللہ ہے۔ انہوں نے حضور کی احادیث کا علم مکے اور مدینے سے سیکھا، برِ صغیر میں علم حدیث اور علم نبوت کے چراغ روشن کیے۔ ہم اس وقت تک برِ صغیر سے نکل کے عرب دنیا مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوتے جب تک شاہ ولی اللہ کو سلام نہ کرے۔ نہیں توجہ میں کیا کہا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک جملہ فرماتے ہیں، دل پہ لکھنا۔ میری زبان میں زیادہ شور تو نہیں،
زیادہ تیزی تو نہیں، 4 بنیا جواب دیتے ہیں، باقی آرام خراب نہ کرو، اندر جا کے سو۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، جیندو رو شالا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بستے رکھے، آمین اچھی آپ کو۔ جو برتن میں ہوتا ہے نکلتا وہی ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے دعائیں ملی ہیں، اس لیے ہماری زبان پہ دعائیں آئیں گی۔ اسیو پلوتے آلے پیر نہیں کہ ٹوپا دھیری تا دانے تا نہ دیتا تے جان بچہ گھر کر دینا، تیری تباہی تے بربادی کر دینی ہے۔ سیو نہیں، ہماری زبان پہ اللہ کا قرآن آئے گا، مصطفیٰ کا فرمان آئے گا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے پاک پیغمبر پہ ایمان پہلے لائے وہ پیغمبر کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہتا ہے۔ پوری کائنات اور پوری امت میں مجموعی طور پہ عاقل بالغ مردوں میں جس نے سب سے پہلے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، دنیا اسے حضرت صدیق اکبر کا نام سے یاد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے جتنی تکلیفیں رسول پہ آئی ہیں اتنی تکلیفیں ابو صدیق پہ آئی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر پہ ایمان پہلے لائے وہ نبی کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہے۔ ایک دلیل عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے محبوب ہم یوں ہی چھپ چھپ کے تبلیغ جاری رکھیں گے یا کبھی ختم نبوت کا جھنڈا بھی لہرائیں گے؟ نہیں بول دیتا۔ ہم چھپ چھپ کے سلسلہ جاری رکھیں گے یا کبھی ختم نبوت کا پرچہ بھی اٹھائیں گے؟ کبھی دین حق کو اعلانیہ بھی بیان کیا جائے گا یا چھپ چھپ کے تبلیغ جاری رہے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہم اعلان تو کریں گے دین حق کا، پر سوال آپ نے کیوں کیا؟ پرچار تو کریں گے، ختم نبوت کا جھنڈا تو لہرائیں گے، لیکن سوال کیوں کیا ہے؟ تو صدیق کہنے لگے آقا مجھے خطرہ ہے، جس دن آپ نے ختم نبوت کو اعلانیہ بیان کیا یہ مکہ کے مشرک آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عرض کی محبوب میرا خیال ہے کہ آپ کی طرف سے دین حق کا پہلا اعلان ابو بکر کو کرنا چاہیے۔ کوئی گل نہیں، نہ بولو، مجبوری کوئی نہیں، نہ بولو، کوئی گل نہیں، گھر جا کے بول لینا، اوکے تو چپ رہندے ہو، تسی آج گھر جا کے بول لینا، کوئی گل نہیں۔ صدیق کی محبت سبحان اللہ ہے، کرس تو آٹے تھے، اتنے نہیں بولتے، چلو گھر جا کے بول۔ آقا ہم کبھی دین حق کا اعلان بھی کریں گے، پرچار بھی کریں گے، ختم نبوت کا جھنڈا لہرائیں گے بھی صحیح، یا چھپ چھپ کے سلسلہ جاری رہے گا؟ آقا نے فرمایا ابو بکر ضرور اعلان کریں گے، مگر کہنا کیا چاہتے ہو؟ آقا اگر ہم نے اعلان بھی کرنا ہے تو مجھے اجازت دیجئے، آپ کی طرف سے پہلا اعلان ابو بکر کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں آقا جس دن آپ نے ختم نبوت کو اعلانیہ بیان کیا یہ مکہ کے مشرک آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر پھر آپ کو اعلان کرنا چاہتے ہو؟ تو جناب صدیق کہتے ہیں آقا میرا دل کرتا ہے اس پہلے اعلان پہ جو تکلیفیں نبی پہ آئے وہ ابو بکر پہ آ جائے، میرے نبی کی جان بچ جائے۔ صدیق اسے کہتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہے۔ آپ کی تکلیفیں مجھ پہ آ جائیں، آپ کی جان محفوظ ہوگی۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر پھر جا ابو بکر، کعبۃ اللہ کے سینے میں سارے مشرک جمع ہیں،
جا دین حق کو بیان کر، جا پرچار کر کیا اجرم دس دے کہ محمد نبی ہے، نہیں بول دے گا، جا اعلان کر۔ جناب صدیق اکبر اٹھے، مکہ کے مشرک جمع تھے، سب کو خطاب کر کے فرمایا دین حق کا پرچار، آقا کی ختم نبوت کا اعلان کیا ابو بکر نے۔ جتنے کافر تھے ٹوٹ پڑے ابو بکر پہ، کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، یہی تکلیفیں تو نبوت کے اپنے وجود پہ سہنے کے لیے ابو بکر اٹھے تھے۔ اگر تھپڑ تھا تو ابو بکر پہ آیا، مکہ تھا تو ابو بکر پہ آیا، لاتے تھی تو ابو بکر پہ آئی، لاٹیاں تھی تو ابو بکر پہ آئی، اسی طریقہ سے گالیاں تھی تو ابو بکر پہ آئی۔ اگر کسی بدبخت کے بعد اور کوئی چیز نہیں، ایک بدبخت آگے ہوا، گلے میں کپڑا ڈالا، اتنے بل دیے ابو بکر کے گلے میں ڈال کے، اتنے بل دیے، رگیں پھول گئی، آنکھیں باہر کو نکل آئی، صدیق بیہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ آئے، بیہوش ابو بکر کو اٹھایا، اپنے گھر لے کے وہاں جا کے مرہم پٹی شروع کی، پاؤں کی تلیوں پہ تیل لگایا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ابو بکر کو ہوش آیا، قبیلے کے لوگ اٹھے، ماں آگے بڑھی، ماں نے کہا بیٹا غذا نے دوا پی، فاقہ ہو جائے گا، میں قربان جاؤں ابو بکر تیرے محبت رسول پہ، میں قربان جاؤں صلوات رسول ابو بکر پہ، میں قربان جاؤں عاشق رسول ابو بکر صدیق پہ۔ ماں کو کہتے ہیں اماں کیا فرماتی ہو؟ بیٹا غذا نے دوا پی، فاقہ ہو جائے گا۔ ابو بکر نے جملہ کہا دل پر لکھو طرف جاؤ۔ ابو بکر کہتی ہے اماں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نہ دوا نہ غذا، بس دیدار مصطفیٰ۔ صدیق اکبر، حاضرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ اماں دوا نہیں، غذا نہیں چاہیے، اس دیوانے کو دیدار مصطفیٰ چاہیے۔ جو ایمان میں اول، وہ نبی کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہتا ہے۔ 3 سال نبوت شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہی، مشرکین مکہ نے سوشل بائیکاٹ نبوت سے کیا تھا، نبی کے گھرانے سے لین دین منقطع، آنا جانا ختم، خوشی غمی ختم، دکانوں سے سودا دینے کی اجازت نہیں۔ تمام غلاموں میں ایک دیوانہ اٹھا جو مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مشرکین مکہ آپ نے سوشل بائیکاٹ نبوت سے کیا ہے، بنو ہاشم سے کیا ہے، بنو تمیم سے تو نہیں کیا، لیکن تم نے تو نہیں کہا۔ میں ابو بکر کہتا ہوں تم نے میرے آقا سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، ابو بکر مشرکین مکہ سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرا۔ میں اپنے نبی کو دکھ کی گھڑی میں تنہا دیکھ نہیں سکتا۔ او بابا یہ دارالعلوم تھا، اسے دیوبند کہتے ہیں۔ شاد باش و شاد زی ایسا زمین دیوبند، دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند، ملت بیضا کی عزت کو لگائے چار چاند، حکمت بتہا کی قیمت کو کیا تو نے تو چند، اسم تیرا بامسمہ ضرب تیری بے پناہ، تیری استبداد کی گردن ہے اور تیری کمن، کفر ناچا جن کے آگے بارہ دگنی کنار، جس طرح چلتے تبے پر رقص کرتا ہے سپن، اس میں قاسم ہوں کہ انور شاہ کہ محمود الحسن، سب کے دل تھے دردمند اور سب کی فطرت ارجمند، گرمی یہ ہنگام تیری ہے حسین احمد سے یاد، جس سے پرچم ہے رواجات سلف کا سر بلند۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ انگریز گرفتار شیخ الہند کو کرنے آیا تھا۔ اکابرین امت کی توجہ چاہتے ہو، انگریز گرفتار شیخ الہند کو کرنے آیا تھا۔ کون شیخ الہند؟ جنہیں محمود الحسن کہتے ہیں۔ کون محمود؟ جن کی ہر صفت محمود، خود انہی میں موجود تھی۔ اس سے بھی آگے کہتا ہوں ان
کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل دین تھا، لائق تکلیف۔ کون شیخ الہند جس نے ایسے لوگ تیار کیے، اس وادی گل کا ہر گنجا خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے، ہر موت جہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے، ہر فرد یہاں گونجا ہے، اب تک گونجے گا آوازہ اہل درد کا۔ انگریز گرفتار شیخ الہند کو کرنے آیا تھا، لیکن ایک دیوانہ اٹھا، ایک پروانہ اٹھا، ایک مرید شاگرد کو نوکر اٹھا، اپنے آپ کو پیش کر کے کہتا ہے میں اپنے استاذ کو دکھ کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، خدمت کے لیے مجھے بھی گرفتار کیا جائے۔ نہیں بول دے یارو، نہیں بول دے، نہ بول دے، مجھے بھی گرفتار کیا جائے۔ کہاں گیا حسین احمد مدنی؟ اے آل محمد، حسین احمد مدنی گرفتاری کا اگر تیرے لیے تو نہیں تھی، شیخ الہند کے لیے تھے۔ تو مدنی رو کے کہنے لگا اگر وہاں دیوانہ ابو بکر محمد کو دکھ میں تنہا نہیں چھوڑتا، میں نے محبت و وفا کے سبق ابو بکر سے پڑھے ہیں، میں بھی اپنے استاذ کو دکھ میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو ایمان پہلے لائے وہ نبی کی تکلیفوں میں برابر کا شریک رہتا ہے۔ جو ایمان میں اول ہونا، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کے قبول اسلام کا ذریعہ بھی زیادہ بنتا ہے۔ میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت کافی گزر چکا ہے، میں نے سفر کرنا ہے بڑا طویل۔ توجہ، علم نیک علم ریاضی میں قاعدہ ہے، اکائی، دہائی، سینکڑا۔ میں پڑھے لکھے سے بیٹھا یار، سر نہ ہلاؤ، زبان بولو۔ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس ترتیب سے قاعدہ پڑھتے جائیں، کروڑوں اربوں خربوں تک پہنچو گے یا نہیں؟ زور سے بولو، سارے نہ بولو۔ صدیق کا غلام تو اب چپ نہیں کرے گا، صدیق کا نوکر بولے۔ ہم خربوں تک پہنچے گے یا نہیں؟ لیکن ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دینا۔ اکائی نہ ہو دہائی ثابت ہو سکتی ہے؟ سارے نہ بولو، صدیق کے نوکر بولے، صدیق کا محبت کرنے والا ہر جوان بولے۔ اکائی نہ ہو دہائی ثابت ہو سکتی ہے؟ اکائی نہ ہو سینکڑا ثابت ہو سکتے؟ اکائی نہ ہو ہزار ثابت ہو سکتے؟ اکائی نہ ہو لاکھ ثابت ہو سکتے؟ اکائی نہ ہو ارب ثابت ہو سکتے؟ سب کچھ تب ثابت ہوگا جب اکائی۔ دہائی کا وزن اکائی سے ہے، سینکڑا کا وجود اکائی سے ہے، ہزار کی قدر اکائی سے ہے، لاکھوں کی عزت اکائی سے ہے۔ اکائی نہ ہو ہزار لاکھ کروڑ ثابت نہیں ہوتا۔ پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اب آئیے میرے ساتھ، آپ امت کی گنتی کرنا شروع کریں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 500 1000 2000 لاکھ کروڑ ارب یہ وہ چلتے جائیں۔ مجھے نہیں پتا ابو بکر شاہ امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے، میں نہیں جانتا، خدا کی قسم نہیں جانتا۔ اگر دل کرے تو بولنا، باقی مجبور نہیں کرا گا، گل اتنی بسنی ہے۔ مجھے نہیں پتا ابو بکر شاہ امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوا۔ آپ امت کی گنتی کرنا شروع کریں، کرتے چلے جائیں، مجھے نہیں پتا مولانا عبدالغفار صاحب امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، میں نہیں جانتا۔ میرے والد گرامی قدر امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے مجھے معلوم نہیں ہے۔ میرے اساتذہ کرام، میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مربی، میرے اسلام امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ علامہ منظور احمد چلیوٹی امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوئے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ میرے جھنکا، میری عزیمت امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ پیدا ہوا، میں نہیں جانتا۔ علامہ دوست محمد قریشی، پیر مولانا عبدالستار دوسری
جا کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے تو علماء نے بتایا، مجھے اساتذہ نے بتایا، آپ نے تعین کی ہے، اکائی نہ ہو سینکڑا نہیں ہوتا، اکائی نہ ہو ہزار نہیں ہوتا، اکائی نہ ہو لاکھ نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتا میرے اسلاف و اکابر امت کی گنتی میں کتنے نمبر پہ آئے، لیکن یہ پوری کائنات کا بہرحال متفقہ عقیدہ و نظریہ ہے، امت کی اکائی ابو بکر ہے۔ مقام سیدنا صدیق اکبر، مقام سیدنا صدیق اکبر، حاضرین علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر، امت کی اکائی ابو بکر۔ میں اپنی بنیاد پہ کسی کو حملے کی اجازت نہیں دے سکتا، میرا بچتا ہی کچھ نہیں اگر میری بنیاد ہل جائے۔ میرا سب کچھ ابو بکر ہے، میری ابتدا ابو بکر ہے، میرا آغاز ابو بکر ہے، میرا اس امت کی خشت افضل ابو بکر صدیق ہے، اس امت کی اکائی ابو بکر ہے۔ ولی ہو تک، قطب ہو تک، غوث ہو تک، ابدال ہو تک، نمازی، حاجی، غازی، ولی، شہید، عالم، قاری، کچھ نہیں بنتا اگر ابو بکر نہ بچے۔ ہم سب کچھ تبھی ہوں گے جب امت کی اکائی محفوظ ہوگی انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم صدیق کی چوکٹ پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ ابو بکر ہم تیری محبت میں پاگل ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں، پوری کائنات کہتی ہے، یہ دنیا کہتی ہے تیرا شدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ ابو بکر ہم تیری محبت میں دیوانے ہو کے اپنی جان وار جائیں گے، مگر ابو بکر کے نام پہ کسی کو حرف اور نقطہ رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔